انفیکشن کنٹرول سوسائٹی نے آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے آنکھوں کے بارے میں مضامین پیش کیے جو کہ آپ ICSP 94 کی ویب سائٹ یا صحت.com کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ آنکھوں کے ساتھ آنکھوں کے اوپری حصے میں لیکریمل گلینڈز ہوتے ہیں۔ یہ لیکریمل گلینڈز مسلسل ایک رطوبت پیدا کرتے ہیں جس کو ہم آنسو کہتے ہیں۔ آنسوؤں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنسو نہ روکیں، بہنے دیں، یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ امریکہ میں انڈیانا یونیورسٹی کے ریسرچرز نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ کھلاڑی جو میچ ہارنے کے بعد رو کر اپنے صدمے کا اظہار کرتے ہیں وہ آئندہ میچز میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ چونکہ وہ اپنی دلی کیفیت کے اظہار میں کسی بخل سے کام نہیں لیتے، اس لیے ان کے اندر اپنی عزت و تکریم کی بحالی کا جذبہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنی بہم کوششوں میں کامیاب رہتے ہیں۔ تاہم رونے کا صرف یہی فائدہ نہیں، ایسے شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں کہ آنسو بہانے سے الرجی کی شدت کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جوڑوں میں درد اور سوجن، تکلیف، آرتھرائٹس کی بھی شدت بھی گھٹ جاتی ہے۔ بعض تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ رونے کی وجہ سے جسم کا مدافعتی نظام جو ہمیں بیرونی امراض کے حملوں سے بچاتا ہے فعال ہو جاتا ہے۔ ایک طبی جائزے میں سائنسدانوں نے ایکزیما کے 60 ایسے مریضوں کو جنہیں ربر یعنی کہ لیٹکس سے الرجی تھی، ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ میریل اسٹریپ کی روتی بصورتی فلم دکھائی تھی اور اس کے بعد جسم پر اس المیہ فلم بینی کی اثرات کی پیمائش کی تھی۔ یہ دیکھا گیا کہ فلم دیکھنے کے دوران جن لوگوں کی آنکھیں خشک تھیں ان کے مقابلے میں جو زار و قطار رو رہے تھے ان کے جسم پر لیٹکس سے الرجی کے اثرات گھٹ گئے تھے۔ ان کی جلد پر سوزشی علامات جنہیں امیونوگلوبولنز کہتے ہیں کی سطح میں کم تر ہو گئی تھی۔ صحت پر آنسو بہانے کے فوائد معلوم کرنے کے لیے ایک طبی جائزہ جاپان میں بھی لیا گیا تھا، جہاں یہ دیکھا گیا کہ جوڑوں کی تکلیف اور وہ بیماری رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں مبتلا مریض جو کسی تکلیف یا پریشانی کو سن کر آبدیدہ ہو جاتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جوڑوں میں کم درد محسوس کرتے تھے جو آنسو بہانے سے گریز کر رہے تھے۔ اس موقع پہ جب ان کے خون کے ٹیسٹ لیے گئے تو پتہ چلا کہ رونے کے فوراً بعد خون میں قدرتی طور پر موجود رہنے والے ایک امیون کیمیکل کی مقدار گھٹ جاتی ہے جس کی ذاتی سے جوڑوں میں درد اور سوزش بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے ماہرین نے اس جائزے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آنسو جسم کا ابال خارج کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے جسم میں جمع ہونے والا ایسٹروجن اسٹریس ہارمون ہمارے جسم میں جمع ہونے والا اسٹریس ہارمون تحلیل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ہارمون مسلسل جسم میں برقرار رہے تو صحت کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ رونے سے ہمارے اعصابی نظام پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ کسی دکھ، صدمے یا المیے کے بعد جب ہم آنسوؤں کے ذریعے آنکھوں کے راستے اپنا غم باہر نکال دیتے ہیں تو اس کے بعد جسم پرسکون ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن معمول پر آ جاتی ہے۔ اس کیفیت کو اردو محاورے میں دل ہلکا کرنا بھی کہتے ہیں۔ بعض دیگر جائزوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آنسو بہانے سے ایک اور ہارمون آکسیٹوسن کی سطح بڑھ جاتی ہے اور اس کی ذاتی سے اسٹریس ہارمون کارٹیسول کی سطح گھٹ جاتی ہے۔
عموماً خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ روتی ہیں۔ خواتین جب روتی ہیں تو ان کے جسم میں پرولیکٹین ہارمون کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور جائزوں میں یہ دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے ہارمون کی مقدار حمل کے دوران یعنی پریگننسی کے دوران اور پیدائش کے چند ہفتے بعد تک بڑھی رہتی ہے۔ دوسری جانب مردوں میں مخصوص ہارمون ٹیسٹوسٹرون انہیں آنسو بہانے سے روکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کم روتے ہیں۔ لیکن بڑھاپے میں جب اس ہارمون کی سطح گھٹ جاتی ہے تو ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ بوڑھے مرد زیادہ رقیق القلب ہو جاتے ہیں، اور اکثر ان باتوں پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں جنہیں وہ پہلے کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ حساس ہوتا ہے وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، اس میں آنسو بہانے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی اب ہم نے یہاں پر اپنے ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ کسی خاندان کے اندر کوئی قریبی عزیز یا کوئی بہت ہی قریبی ساتھی اگر بچھڑ جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو کچھ افراد یعنی کچھ ایسے جو بہت ہی قریب ہوتے ہیں، مثلا کسی کا خاوند کی انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی جو ہے صدمے کی وجہ سے روتی نہیں ہے، تو لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ رونا شروع کر دیں اور آنسو بہائے۔ اگر آنسو نہیں بہیں گے تو اس کا غم جو ہے کم نہیں ہوگا، تو اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ رونا شروع کرے، یا رونے کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے رو لے تاکہ اس کا غم کم ہو جائے۔ تو بعض ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ آنسو نہیں نکلتے، اور اس قسم کی کیفیات جو ہے صحت کے لیے اور زندگی کے لیے بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ریسرچ جو سامنے آئی کہ آنسوؤں سے جسم کے اوپر آنسو نکلنے سے، آنسو کی رفتار نکلنے سے، تیز رفتار نکلنے سے، یعنی کہ جو لیکریمل گلینڈ ہیں آنکھوں کے وہ آنسو بناتے ہیں، اور وہ جو ہے نارملی کیا ہے کہ نارمل تو یہ ہے کہ وہ آنکھوں کو تر رکھتے ہیں تاکہ وہ ہم آسانی سے دیکھ سکیں۔ لیکن اگر وہ جذباتی طور پر لیکریمل گلینڈ سے زیادہ سیکریشن شروع ہو جاتا ہے تو وہ آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے گرنے لگتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے یہ عمل صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی فرد رو رہا ہے تو اس کو رونے دیا جائے، اور وہ اپنے دل کو ہلکا کر سکتا ہے، جس سے اس کی صحت پہ اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔